ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ بابرکت ہے وہ ذات یعنی اللہ کی ذات، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس نے اپنے لیے کوئی لڑکا نہیں بنایا، کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ اس کے لیے بادشاہت میں کوئی شریک ہے۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کو بہترین انداز کے مطابق ایک اندازے میں اس کو پیدا کیا۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ اپنے بندے پر حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی۔ الفرقان یہ کتاب اللہ کا، قرآن حکیم کا ایک نام ہے جو اس آیت میں آیا، اور اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا۔ اور یہاں جو ارشاد فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے پر، تو بالاتفاق یہاں عبد سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی مراد ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ عبد کہا، عبد ہی اپنا بندہ۔ جہاں معراج کے واقعے کا ذکر ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یوں ہی فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی صفاتی نام بہت سارے موجود، لیکن عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد کہتے ہیں کہ وہ ذات کہ جو اللہ کی بات مان کر اس کی عبادت میں، اس کی عبودیت میں کمال رکھتی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عبد کہنا، ہم جب ترجمہ کرتے ہیں نا اللہ کا بندہ، تو اس سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کہا کیا گیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین خوبی کیسے ہو گئی اللہ کا بندہ۔ تو اس کا جواب کہ اللہ کا بندہ لیکن کامل عبودیت والا بندہ، اللہ کی ہر بات کو کامل ماننے والا بندہ۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر فرمائی اور یہاں بھی ذکر فرمائی کہ اللہ نے اپنے بندے پر، یعنی وہ ذات، وہ ہستی کہ جو اللہ کی ہر بات کو مان کر چلنے والی زندگی میں، کیوں نازل کی اللہ نے کتاب؟ اب آگے نازل کرنے کا مقصد لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں۔ لیکون للعالمین، عالمین کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم سورہ فاتحہ بھی نماز میں پڑھتے ہیں تو وہاں اس وقت یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ عالمین کیا ہوتا ہے؟ عالمین اصل میں جمع ہے عالم کی، لام کے اوپر زبر۔ عالم کا معنی جاننے والا، اور عالم یہ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں جہان۔ عالمین تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اور عالم کی تعریف یہ ہے
کہ عالم کہتے ہیں ما سوى اللہ، العالم ما سوى اللہ، یہ عالم کی تعریف ہے کہ عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جو کوئی چیز ہے وہ عالم ہے۔ اسی لیے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کائنات میں سے، جہان کا معنی کائنات بھی کرتے ہیں ہم لوگ ترجمہ فارسی میں۔ اور کبھی کبھی آپ نے یہ بھی جملہ سنا ہوگا کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا، کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والے وہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بہت سے لوگ نا بس اوقات پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا اور یہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والا اللہ ہے، سب سے زیادہ کائنات میں جاننے والا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ جاننے والا ہے سب سے، یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا بہت اچھی طرح کہ کائنات میں اللہ شامل نہیں ہے۔ بہت ٹھہر ٹھہر کر میں نے لفظ کہے، کائنات میں اللہ شامل نہیں ہے۔ کائنات کسے کہتے ہیں؟ عالم۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اللہ تو خالق کائنات ہے، وہ کائنات میں شامل نہیں ہے۔ کائنات کو مانا ہونے والی، جس کو بنایا گیا ہو اس کو کہتے ہیں کائنات، اس کو کہتے ہیں عالم۔ تو عالم میں، کائنات میں اللہ شامل نہیں ہے، اس لیے رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا، تو تمام جہانوں میں اللہ شامل نہیں ہے، کیونکہ عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کائنات ہوتی، اور اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب سے زیادہ جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ۔ تو عالمین سمجھ میں آیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں، اب لیکون میں جو ہوا ضمیر ہے نا، یہ راجع ہے عبد کی طرف۔ پاک ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن حکیم کو نازل کیا اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں۔ اس لیے ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام جہانوں کے لیے اللہ کے نبی ہیں، پوری کائنات کے لیے اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ۔ اب عالمین میں جمع کا صیغہ عالم کی جمع ہے، یہ کائنات میں کون کون مراد؟ اصل میں جتنے بھی انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے وہ یا ایک قوم کے لیے نبی ہوتے تھے، یا ایک خطے کے لیے نبی ہوتے تھے، یا ایک وقت کے لیے نبی ہوتے تھے، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور تمام جہانوں کے نبی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت۔ اسی طرف آپ نے قرآن مجید میں پڑھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس میں انسان بھی شامل، عالم انسان بھی شامل، عالم جن بھی شامل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی نبی، انسانوں کے بھی نبی، اور اسی طرح جنات میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے موجود۔ اور اسی طرح جب آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تفسیر میں آپ جب پڑھتے ہیں تو مفسر نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، یعنی عالم نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، عالم جمادات کے لیے بھی رحمت، جمادات جامد چیزیں، بے جان چیزیں، ان کی بھی نبی۔ وہ مستند احادیث ذہن میں لائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا،
وہ ذہن میں لائیے گا احادیث. تو عالم جمادات کے بھی نبی، عالم نباتات کے بھی نبی، عالم حیوانات کے بھی نبی، عالم انسان کے بھی نبی، عالم جن کے نبی اس لیے اللہ نے بھیجا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نذیر بن کر آئے. اس آیت میں صرف نذیر ہے، جبکہ آپ حضرات پڑھتے ہیں آیت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والا اور نذیرہ ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یہ نذیرہ کا جو لفظ ہے نا، ڈرانے والا، بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی کہ لفظ ڈرانے والے سے اس کا ترجمہ مکمل نہیں ہوتا. نذیرہ کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں صرف ڈرانے والا تو اس سے بات مکمل نہیں ہوتی. نذیر عربی میں کہتے ہیں صرف خوف زدہ نہیں کرنے والا، خوف دلانے والا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرا جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے کے لیے آئے تھے. نہ، فرماتے ہیں تمام مفسرین نے یہ بات لکھی کہ نذیر کہتے ہیں برے عمل کے برے انجام سے ڈرانے والا. یہ ہے مفہوم مکمل. نذیرہ کا معنی برے عمل کے برے انجام سے آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا، کہ دیکھو تم اگر یہ نیک عمل کرو گے تمہیں دنیا میں یہ ملے گا، آخرت میں یہ ملے گا، اور دیکھو تم یہ برا کام کرو گے تو تمہیں دنیا میں یہ سزا ہوگی، تمہارے دنیا میں یہ حالات ہو جائیں گے اور آخرت میں تمہیں یہ سب کچھ برے حالات پیش آئیں گے. یہ ہے نذیر کا مفہوم. تو نذیر کا معنی ڈرانے والے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں دی یہ قرآن، کیوں نازل کیا؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انس عالم جن سب کو یہ بتائیں کہ دیکھو اگر تم اللہ کی بات مان کر چلو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا، اگر تم بات نہیں مانو گے تمہارا انجام یہ ہوگا. اب یہاں تک یہ آیت مکمل ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور صفت بیان فرمائی. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان، جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، بادشاہت اسی کے لیے ہے. ولم یتخذ ولدا، اور اس نے اپنے لیے کوئی بچہ نہیں پکڑا. لم یتخذ ولدا، جب ہم بعض ترجموں میں پڑھتے ہیں ولم یتخذ ولدا اور اس نے کسی بچے کو نہیں بنایا، تو ترجمے میں نا ایک دم آپ حضرات چونکتے ہیں کہ بچوں کو بنانے والا تو اللہ ہے، بچوں کو بنانے والا تو اللہ ہے، اس کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے. لیکن آپ ولم یتخذ ولدا، اس لیے مفسرین نے اس کا جب لفظی ترجمہ کیا نا کہ اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. اللہ کا بیٹا بنانا، اللہ کی بیٹی بنانا، یہ بری بات کیوں ہے؟ دیکھیے، ہم معاشرے میں اگر کسی کا بچہ نہ ہو، بس اس کی اولاد نہیں ہے، نہ اس کا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو ہم بڑے اس کو خفت کے انداز میں، ایک عیب کے انداز میں بیان کرتے ہیں. کسی کا وہ فلاں کا دیکھو نا بچے ہی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، شادی ہو گئی، اتنے سال ہو گئے، کتنے فکر مند ہوتے ہیں. یعنی ہم ایک عیب کے طور پر بتاتے ہیں کسی کا بیٹا ہونا یا نہ ہونا، اور بیٹا ہو تو ہم اس کو فضیلت بتاتے ہیں، فلاں کی اولاد ہے، وہ صاحب اولاد ہے، اس کا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، اس کے اتنے بچے ہیں. یہ اللہ کے لیے کو برا ہے، اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اللہ نے اپنا نہ کوئی بیٹا بنایا نہ کوئی بیٹی بنائی. اس کے لیے بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں ایک حدیث قدسی ہے، اس کو بیان کیا جائے. حدیث قدسی یہ عام احادیث سے اس کا مرتبہ ذرا بلند ہوتا ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں ایسی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ بات قرآن میں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ بات قرآن میں نہ ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. اور وہ حدیث قدسی بخاری شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤذینی ابن آدم ویسبنی. میں لفظی ترجمہ کروں گا، آپ کو حیرت ہوگی تھوڑی سی، لیکن بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ اپنا بیٹا کیوں نہیں بنانے، اللہ اس بات کو کیوں برا سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی بنائی جائے.
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم و یسبنی، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. بہت عجیب لفظ، یؤذینی ابن آدم و یسبنی، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے. تکلیف کیا پہنچاتا ہے؟ آگے اسی حدیث میں وضاحت کہ میں سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہوں، میں نفع نقصان کا مالک ہوں، لیکن ابن آدم کہتا ہے فلاں نے پیدا کیا اور فلاں نفع نقصان دیتا ہے. یہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا. پیدا میں نے کیا ہے سب کو، میں مالک ہوں نفع نقصان کا، اور یہ ابن آدم کبھی کبھی کہتا ہے فلاں نے فائدہ دیا، فلاں نے نقصان دیا، مجھے سمجھتا ہی نہیں ہے فائدہ دینے والا نقصان دینے والا. اور پیدا میں نے کیا ہوتا ہے، کہنے لگے نہیں فلاں نے بنایا ہے، تو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. وَيَسُبُّنِي، اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. پھر آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ قرآن میں کہا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ اللہ نے نہ بیوی بنائی نہ بیٹا بنایا اپنے لیے. کیوں؟ اب یہ گالی کیسے ہو گئے؟ اب اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ اللہ برا کیوں سمجھتا ہے اپنے لیے بیٹا بنا. تو اس کا جواب غور سے سنیے گا کہ اگر عام انسان کی اولاد ہو تو وہ اولاد اس کے نسب میں شریک ہو جاتی ہے، اولاد اس کی وراثت میں شریک ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کا بیٹا بنایا جائے گا تو وہ اللہ کی ذات میں شریک ہو جائے گا، اللہ کی صفات میں شریک ہو جائے گا. یہی غلطی ہوئی یہود و نصارہ سے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور عیسائیوں نے کہا، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اب ہوا کیا بعد میں کہ یوں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور آپ کو معلوم کہ پھر انہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور انہی کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنایا. عقیدہ تثلیث، 3 خدا، عیسیٰ، روح القدس، مریم. یہی وجہ ہے کہ جب بیٹا بنایا تو وہ بیٹا اللہ کی خدائی میں بھی شریک ہے. اور اب گالی کس کو دیتے ہیں؟ وہاں محدثین اس حدیث کی تفسیر میں لکھا کہ گالی کس کو کہتے ہیں؟ گالی کہتے ہیں کسی کی طرف ایسی بات کو منسوب کرنا جو اس کے اندر عیب کو ظاہر کرے، اس کو گالی کہتے ہیں. وہاں سب ان کی تشریح کی ہے. گالی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ ایسی بات منسوب کرنا جس سے اس کا عیب ظاہر ہو. تو انسان کی اولاد ہو، انسان کا بیٹا، انسان کی بیٹی، یہ انسان کی خوبی ہے. اور اللہ کا بیٹا یا بیٹی بنانا یہ اللہ کے اندر عیب نکالنا ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے. اب سمجھیے گا اس بات کو کہ جب انہوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تو اللہ کو اتنا برا لگا جیسے کسی کو کوئی گالی دیتے. کیوں؟ یہ تو خدا کی خدائی میں شریک ہو گیا، ایک اور خدا بنا لیا، ایک اور معبود بنا لیا انہوں نے. اس لیے اللہ نے یہاں کہا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. اچھا، اللہ نے نا اپنا بیٹا بھی کسی کو نہیں بنایا، بیٹی بھی کسی کو نہیں بنایا. قرآن مجید میں بنات اللہ کا لفظ آتا ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ صائبین کرتے تھے. یہ صائبین آپ نے نام سنا، پڑھا بھی قرآن مجید میں. والذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہود و نصارہ اور صابئین. صابئین یہ ستارہ پرست، اللہ کو ایک مانتے تھے لیکن مختلف ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. یہ بیٹیاں بھی سمجھ لیجیے گا کہ کون بیٹیاں کون بناتا ہے. قرآن مجید میں موجود کہ یہ صابئین جو تھے یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اس پر اللہ نے کہا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، بہترین انداز میں پیدا کیا. اس پر مفسرین نے کتابیں لکھی، خاص طور پر امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ نے مخلوق میں جو بھی چیز پیدا کی اس کو بہترین انداز سے پیدا کیا.
یعنی انسان سوچ نہیں سکتا اس کی کیفیت کے بارے میں، اس کے بنانے کے بارے میں، اس کی خصوصیات کے بارے میں۔ خود انسان کو اللہ نے بنایا، بہترین انسان کو بہترین طریقے سے بنایا، چاند سورج کو بنایا تو بہترین بنایا، ان درختوں کو بنایا تو بہترین بنایا، یہاں تک کہ انسان کہہ اٹھتا ہے وہ آیت کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کتنی بابرکت ذات ہے جس نے ہر چیز کو جب پیدا کیا تو خوبصورت ترین پیدا کیا، بہترین انداز کے مطابق پیدا کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ جاری ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے رمضان کا، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں پہ رحمت نازل فرما، ہمارے ملک پر رحمت نازل فرما، پوری امت پر یا اللہ رحمت نازل فرما۔ یا اللہ سب کے اوپر ایک ایک شخص پر اپنی رحمت نازل فرما، اور یا اللہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔